ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سلام-e-جہاں میں خوش آمدید۔ آج آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں نیو یارکس فائنسٹ یعنی NYPD کے آفیسر سے۔ یہ پاکستانی آفیسرز ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور کچھ بات چیت مزے کی بھی ہو رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے کچھ سبق ضرور سیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے یا بچیاں NYPD کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام کو بہت غور سے دیکھیں اور تمام معلومات آج ہی حاصل کریں۔ تو وحید صاحب، بات ہو رہی تھی کچھ ریکروٹنگ کی، NYPD میں نوکری لینے کی، یا کیسے جوائن کریں۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی عدیل بھائی نے پریٹی مچ جو کافی انفارمیشن دی ہے، اس میں تھوڑا سا یہ میں ایڈ کروں گا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جی تو ایک تو یہ کہ جو ہمارا آفیشیل NYPD کا ویب سائٹ ہے، جو عدیل بھائی نے بتایا ہے، www.nypdrecruit.com۔ دوسرا یہ کہ ہمارا NYPD مسلم آفیسر سوسائٹی کا ویب سائٹ ہے، nypdmos.com کے اوپر ہمارے فون نمبرز لسٹڈ ہیں۔ کسی بندے کو بھی جو ضرورت ہو، بسائڈ دا جاب، اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے، کوئی کنسلٹنسی کی ہے، تو ہم اس پہ بھی اپنی کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک ہے NYPD مسلم آفیسر سوسائٹی، اس کے اوپر جا کے فالو کریں ہمیں، اور اس میں انفارمیشن ہم ڈلیور کرتے ہیں، بے شمار جو چیزیں ہیں اس پہ بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ٹویٹر پہ جا کے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، NYPDMOS۔ تو یہ وینیوز ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، کچھ لوگ ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو یہ سوچتی ہیں کہ ہم حجاب نہیں پہن سکتی، تو NYPD نے ریسنٹلی پالیسی چینج کی ہے کہ وہ حجاب پہن کے تو پولیس آفیسر بن سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھائی ہیں وہ داڑھی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے پالیسی ایکسٹینڈ کی، اب ½ انچ تک چلے گئے ہیں۔ سکھوں کے لیے جو انہوں نے کر دیا کہ وہ ٹربن پہن کے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ تھوڑی سی لینینسیز آ رہی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ باقی مطلب ایک مشکل کام ہے لیکن ریوارڈنگ کام ہے، جس میں بندہ اپنے دل کو آپ سکون ملتا ہے جب آپ جا پہ کرتے ہیں ود دا مائنڈ سیٹ ٹو پروٹیکٹ اینڈ سرو۔ تو یہ چیزیں میں نے ایڈ کرنی تھیں کہ جو باہر سے لوگ ہیں وہ آپ آئیں، اور مطلب یہ کہ یہاں پہ جوائن کریں۔ باقی اپنے جو لوکیلٹیز ہیں وہاں پہ ان کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جب یہ ٹریننگ پروگرام آپ کا ہوتا ہے، اس میں یہ کیسے آپ کو سیلف کنٹرول اور یہ جو پولائٹنس ہے، خاص پولیس والے بیکاز دے ٹاک ٹو یو ود گریٹ رسپیکٹ، ہر ایک کو سر کہہ کے بات کرتے ہیں، اور تو یہ کیا خاص ٹریننگ کا حصہ آپ کو سکھائی جاتی ہے یہ باتیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ یہ لائف سٹائل ہے، پروفیشن تو ہے ہی ہے لیکن یہ ایک لائف سٹائل ہے، اور ٹریننگ آف کورس پلیز اے بگ رول۔ تو جب آپ کو پولیس آفیسر بنے ہیں، آپ سورن ان ہوئے ہیں، اس کے بعد ہماری 6 مہینے ٹریننگ ہے۔ 6 مہینے ٹریننگ میں سبجیکٹیو ٹریننگ کے ساتھ کافی اور ٹریننگز ہوتی ہیں جس میں آپ سیلف کنٹرول بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انہوں نے ریسنٹلی NYPD نے ریسنٹلی انٹروڈیوس کرائی ہے، اس کو کہتے ہیں کرائسس انٹروینشن ٹیم۔ بیسیکلی جو ایموشنلی ڈسٹرب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو کرمنلز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک تو ٹریننگ پارٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس اتنی پاورز ہیں، آپ گن کیری کر رہے ہیں، آپ نے بلٹ پروف ویسٹ پہنی ہوئی ہے، تو جتنا کہ یہ کول فیل ہوتا ہے اتنی اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ ہم بٹان ڈنڈا اس کو کہتے ہیں، مطلب ہمارے پاس میٹل بٹان ہوتا ہے، اب میٹل پائپ ہے آپ کے ہاتھ میں، گن ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس پیپر اسپرے ہے، اتنی چیزیں آپ کیری کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو ہیو اے سیلف کنٹرول۔ اور ایک تو چیز ہے کہ آپ کے مائنڈ سیٹ ہے کہ میں لوگوں کو سرو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو بلی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ یہ تھوڑا سا ہے مائنڈ سیٹ جو ٹریننگ کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور جو بندے کے انر سیلف پہ ہونا چاہیے، اور جس کے انر سیلف ہوتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے جاب پہ، جس کے اوپر نہیں ہوتا اس کو ٹریننگ ہولڈ کر کے رکھے گی کچھ عرصے تک، تو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آئے گی کہ دیٹ پرسن ول سنیپ اینڈ اٹ ول شو اینڈ دے ول گو ابو اینڈ بیانڈ وچ ول بی ناٹ جسٹیفائڈ۔ تو یہ سیلف کنٹرول کا آ گیا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جب بندہ اب اس مائنڈ سیٹ سے باہر جا رہا ہے کہ میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، تو یہ آٹومیٹکلی سیلف کنٹرول بندے کے اندر آتا ہے کہ مائی پوزیشن از ٹو سرو، not to harass or not to bully or not to abuse my authority۔ ایک تو یہ ہے پرسپیکٹو انسان کے انر سیلف کا، اور دوسرا ہے آپ کی اوور سینگ اکاؤنٹیبلٹی کا۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ NYPD کے اندر ہمارے پھر ایک اور سب یونٹ ہے انٹرنل افیئرز بیورو،
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اینٹی ہے سویلین کمپلینٹ. تو اب یہ جو ہے نا سب چیزیں ہینڈ ٹو ہینڈ چلتی ہیں. اگر کوئی بندہ اوور بورڈ جاتا ہے تو دے آر چیک اینڈ بیلنسز ٹو برنگ دیم اپارٹ لیول دے شوڈ ڈو جاب اپروپریٹ وے. میرے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے ہیں لیکن پہلے آپ پوچھیں پھر میں اسی پہ پوچھنا چاہ رہی تھی. When you join the police force, it doesn't have to be just a police officer. There's different parts in the police force that you can join. ہے نا, like different departments ho, yeah, you want to just be in the police force but you want to help out in the office. You want to be accounting. The beauty about NYPD in New York City is, one, is very large. It's probably one of the largest police department as a municipality probably in the world. It's probably larger than some countries' armies. We have uniform. We have over 35,000 officers, wow. And if you include traffic and civilian, we're looking at close to 50,000 officers. So now, obviously, the larger the department, the more opportunities you will have. So, and just with that, we have hundreds of units that different type of unit that you can take advantage of. So, like Wahid, he did accounting in school, and if he becomes a police officer but he wants to still continue into his finance or accounting field, there's departments within the police department that the units that you can go into to enhance that experience. So not only you're becoming a police officer, you're also doing what you probably wanted to do other than serving people. Then same thing, if you are really good with if you in a pilot or you like flying, there's aviation unit. There's if you like boats, there's harbor unit. If you're good with dogs, there's canine, horses, you got احتساب سیل ہے بہت, exactly, accountability بہت ہے. Yeah. So there are over 300 units that you could join. MashaAllah. Other than just being out. See, that's the thing that most people don't know that. We don't realize. جو دل بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ NYPD جو ہے itself ایک تو ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن اس کے اندر اتنے یونٹ ہیں کہ آپ اگر یونیفارم پہننا چاہتے ہیں اور سویلین رہنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے. تو ٹریفک ایجنٹس جو ہیں اس کو اسکول سیفٹی ہے, دے پٹ آن یونیفارم بٹ دے ڈونٹ کیری گن. اور اگر آپ سویلین رہنا چاہتے ہیں اور آپ پولیس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز, سو وی ہیو ڈسٹرکٹ سرجنز, سو دے پریکٹس دیئر اون بٹ دین دے ورک فار NYPD آلسو. اس کے بعد اکاؤنٹنٹس, لائک ایوری فیلڈ آف لائف or any other profession can fit in NYPD. Can fit in. Right. Especially in NYPD. Very good. So سدرا نے ابھی یہ کہا, شاید میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ 300 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں پولیس میں. So there are lots of places where one can apply. Awesome. کیپٹن وحید, ابھی فریم آف مائنڈ کی بات کی, تو فریم آف مائنڈ میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا اس سے کہ جب آپ کسی ڈینجرس جگہ پہ جانے لگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈینجر ہے اس میں کچھ نہ کچھ, کوئی کال ایسی ہے کہ جو خطرناک ہے, تو ہاؤ ڈو یو فیل, وٹ ڈو یو تھنک, وٹ گوز تھرو یور مائنڈ؟ اصل میں یہ کہ جو مائنڈ سیٹ یا فریم آف مائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی سیلف لیسنس ہونی چاہیے کہ یو ہیو ٹو پٹ ادر پیپل بیفور یور سیلف. جب آپ دوسروں کو اپنے اوپر اہمیت دیں گے, یہی چیز جو ہے وہ آپ کی سرونگ پوائنٹ ہے. اینڈ بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے مسلم وچ آئی لرنڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج, اور جو ہمارے پروفیٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو ہمیں ٹیچ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, خدمت کی ہے. سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کا اس دنیا میں آمد ہے, ہی سرو دی ہیومینٹی. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کی سیلف لیسنس. اب رہی کہ آپ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے ایسے جگہیں آئیں گی جہاں پہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا vulnerable محسوس کریں گے. تو اس میں آئی ڈونٹ ریمبر کہ کہاں پہ میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا, اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہادر اور بزدل میں اتنا کیا ہے کہ بہادر اپنی بزدلی شو نہیں کرتا. So even you are afraid, but you overcome on that fear, or you go towards dangers. You don't show them that you're scared. You don't show that you're scared, and that is your strength. Right. یہ تو ہے آپ کا سائیکولوجیکل. اب جو آپ کا فزیکل اور انوائرمنٹل ہے وہ یہ ہے کہ NYPD کی ہماری فورس, ابھی تھوڑی دیر پہلے دل بھائی نے بتایا کہ we are over 36,000 police like uniform personnel. تو ہماری ریڈیو کال پہ we have a backup from mind is so interconnected, اور کمراڈری اتنی ہے کہ جب ہم بیک اپ کال کرتے ہیں تو ہمارا بیک اپ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈز میں ہوتا ہے. سو ایون وی گو ٹوورڈز ڈینجر,
अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी, इवन मैं कैप्टन रैंक में हूँ, बट अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, आई नीड मोर पीपल टू वॉच माई बैक और असिस्ट मी, तो सेकंड में वहां पे 100 के हिसाब से लोग इकट्ठे हो जाएंगे मेरी हेल्प के लिए। और तीसरी बात ये कि अकाउंटेबिलिटी। अब जो मेरे साथ जो रेडियो पे सुन रहे हैं जी, अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, जो कि बाकी की जगह पे आप देखेंगे, और वहां पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बनता है पाकिस्तान की तरफ कि वहां पे आप देखेंगे कि एक वाकया हुआ था वहां पे कोर्ट्स के अंदर, कोई अटर्नी था, वकील था, उसने एक पुलिस ऑफिसर एएसआई के मुंह पे थप्पड़ मारा है और उसके पास से एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहा है, तो उसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप यू हैव टू बैक अप अदर ऑफिसर, यू हैव टू प्रोटेक्ट other officer as well as the community. It's a family. It is big family. देखिए ना, वो जो आपकी जो निपेल में वो माइक वगैरह लगा हुआ होता है, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, रेडियो के वो जो लगा होता है, तो वो हम तो टीवी में देखते हैं कि वो उसमें यहीं पे कुछ बता देते हैं, कुछ कोड वर्ड में जो कुछ भी कह देते हैं, तो वो सेकंड्स में यूनिट्स वहां पे आ जाते हैं। even if the person is shot and it's kind of dying, you can say one word and the message goes across. See, the thing I want to follow up on his is that, one, you have to have that mindset. The other is, when you are responding to something, you're not sitting there and thinking about something. Yeah. You just go. You just go. Yeah. It happens with the flow. You don't have the chance. I know, I've been to a lot of situations he has, and all the officers that we work with, we go into so many different situations where once you hear the call, you just start, you put if you're driving, your foot goes down on the accelerator and you just go. Yeah. And you don't even think when you park the car, you jump out of the car, you go into that situation, and you don't even have the moment to think about it. So that's one thing, your adrenaline is kicked in, and then afterwards you realize that, did I just run this whole time, because, so it goes with the thing, but to start off, you definitely have to have that mindset. And are there always two of you together? Well, it depends. When you're on duty or you're... It depends on what type of assignment you're in. Yeah. But if you're in the patrol car, you usually have two individuals. But there are some assignments where you might be solo. Yeah. You're walking. Yeah, correct. अभी आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया situation का, so you've been into situations where it's so interesting to I know, we were hear all that. this. It's becoming like some event now. Sidra, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि were you ever involved in some kind of situation which was kind of dangerous? Yes, actually I have been, but जब हमारी calls आती हैं, जैसे radio पे calls आती हैं कि there's a situation, let's say we have a EDP which is like emotional disturbed person, like somebody who is like seriously about to hurt somebody. So ऐसी situation, ऐसी calls जब basically जहाँ पे मैं काम करती हूँ, which is in transit, so जितने भी New York City का transit subway system है वहाँ पर, so वहाँ पे most likely you deal with people that are mostly emotional disturbed. They go down in the trains and stuff like that. So basically whenever we respond, we're not alone though, we always have a partner with us. पहले उससे होता था कि transit में आप solo post होते थे, but now since the situations ऐसी हो रही हैं, so basically always have a partner. Millions of people using subways and trains. So I did encounter a EDP which is like emotional disturbed person. It was a female. She was about to hurt, like अपने आप को hurt करी थी वो. Basically, so we got a call. I was right next to the station with my partner, so we responded. And like we said, we just got on the radio, got extra help. We called, like, it's just everybody's like a call away. We have a police officer every corner. You just call and they are there. Yeah. So we were just like, there's backup is like amazing. It was the first time I had to call. We do like code words for the radio. So just if we live at like 84, we need additional help. We like 13, that's like our code. So you have to memorize all these to know when to use what. You have to memorize about like 50 and above codes. That's like academy, that's like a test that you have to go through. I mean, and then they're just right there. And it was something very amazing for me. चूंटियों की तरह आते हैं, कहते हैं ना चूंटियां कहाँ से निकल आई हैं? Literally, they just come like ants, like from everywhere. मैं आपको अपनी छोटी सी एक ही मिसाल दूंगा कि हम जब LI पे जा रहे हैं तेज रफ्तार से, तो पता नहीं कहाँ से पुलिस कार आ जाती है, पता नहीं कैसे पीछे से लाइट जल जाती है. बट आई टेल यू गाइस डू अमेजिंग जॉब. एक चीज़ जो मैं यहाँ और पूछना भी चाहूँगा वो ये कि whenever there is a call, an emergency 911 call,
from a house about somebody who's sick and all that. تو سب سے پہلے جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ پولیس کی کار ہوتی ہے, سب سے پہلے پولیس کی گاڑی وہاں پہنچتی ہے, ایمبولینس اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو جب آپ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ سب کی پولیس کی ٹریننگ ایسی ہے, CPR and saving life. That's what you really do. So do you get special training? I'm sure you get special training for that. اکیڈمی میں جو اسٹارٹنگ ہے, دیکھیں اکیڈمی کے جو 6 مہینے ہیں, ابھی ڈپارٹمنٹ اس کو اور ریوائٹلائز کیا اور نیکسٹ لیول پہ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ پریٹی مچ آپ کو ویل ورس پریپیئر کرتے ہیں. سچویشن آف ہیلپ آف کورس ہمیں جو ہوتی ہے پیرامیڈک لیول تک تو نہیں, لیکن انیشل CPR کی جو ٹریننگ ہوتی ہے فرسٹ ایڈ لیول کی وہ دی جاتی ہے. اور اسی مائنڈ سیٹ سے ہوتی ہے کہ سم ٹائم NYPD جو ہے وہ فرسٹ ان رو ہے نیو یارک سٹی کے اندر. ایون اگر آپ کو یاد ہوگا 2010 کے اندر ہیوی بلیزرڈ جو سنو اسٹارم آیا تھا, تو اس میں جو EMS وہ بیک لاگ میں چلے گئے تھے. FD فائر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا اس کے جو انجنز تھے وہ اسٹک ہو گئے تھے. اس کے باوجود NYPD had to respond. They had no choice. So اب دیکھیں کہ سینیٹیشن والے چھٹی لے سکتے ہیں, فائر ڈپارٹمنٹ میں پاسبل ہے کہ وہ بھی سلو ڈاؤن ہو سکتے ہیں. اب جو ایمبولینس والے ہیں ان کی سروس بھی ڈیلے ہو سکتی ہے, لیکن اسٹل جو NYPD ہے وہ اسٹل آن ہوک ہے کہ جب بھی کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تو جو کمیونٹیز ہیں وہ اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ ہے, ایگزیکٹو اسٹاف ہے, وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو اسٹل ہیو ٹو گو اینڈ یو ہیو ٹو ڈو وٹ ایور یو کین ٹو پروٹیکٹ اینڈ سرو. That's why they are called New York's finest. وہ کہتا ہے کہ اڑ کے جانا ہے تب بھی جاؤ, رین کے جانا ہے تب بھی جاؤ, چل کے جانا ہے. You have to be a very special person to join the NYPD. Yes. We're really very proud to have you come here. تو MashaAllah. ہماری ایک پھر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک لیتے ہیں. سوالات بہت ہیں آپ لوگوں سے کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ یہ جو سچویشنل کویسچنز جو ہے نا, یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. ضرور آپ سب سے سدرا نے کچھ بتایا, اور آپ دونوں حضرات سے بھی میں کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہے. So let's go on break. We should be back shortly. Salam-e-Jahan.